پچھلے 5-6 سال میں کچھ اس میں تیزی آ گئی اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی آدمی یہ کہے جی میں اس کا حصہ نہیں ہوں. جو بھی سیاست میں رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. صرف سیاست میں یا ادھر ادھر نہیں بھی؟ سب. میں یہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، میں بزنس لیڈرشپ کو بھی کہوں گا درست. کہ ہم سب کا یہ کلیکٹیو فیلیور ہے. اگر ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے، آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. اور اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہم صرف سیاست اقتدار کی کریں گے، اقتدار برائے اقتدار اور ہر قیمت پر اقتدار کی بات کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت ملک میں ایسے سیاستداں ہیں جو اقتدار کے بغیر بھی رہنا چاہتے ہیں؟ اپنا نام ہٹا لیجئے، باقیوں کا بتائیے. نہیں، میں اپنا نام میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ ہیں، اور اگر ان کو جو شاید اس معاملے میں غیر ذمہ دار بھی ہیں ان کو بھی اب احساس ہو گیا ہوگا کہ ہم اگر ملک کی بات کریں گے تو بات آگے چلے گی. آپ یہ الیکشن کیمپین دیکھ لیں، اس میں کسی جماعت نے ملک کی بات نہیں کی، اس نے صرف اقتدار کی بات کی. اور اگر حل آپ کے پاس یہ ہے کہ مجھے اقتدار دے دیں اور پھر میں کیا کرتا ہوں، یہ کوئی حل نہیں ہے. آج آپ کو ملک کے مسائل کی بات کرنی ہوگی، ان کے حل کی بات کرنی ہوگی، اور اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے بات کرنی ہوگی. تو یہ سوچ آپ نہیں سمجھتے ابھی پختہ نہیں ہے ذہنوں میں ہمارے سیاستدانوں کے؟ کم سے کم ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سے سیاستدانوں سے ملتے ہیں، بہت سے ڈیفرنٹ فیلڈز کے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن جہاں تک سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں اینڈ گول تو ہمارا یہی ہے کہ ہم پاور میں آئیں، اور جب پاور میں آئیں تو ہم اپنی چیزیں امپلیمنٹ کریں گے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت مینیفیسٹو کسی نے نہیں دیا، اور جو دیا وہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مشکل یہ ہے کہ ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے. ہر پولیٹیکل لیڈر جو آج ملک میں ہے وہ پچھلے لمبا عرصے کو چھوڑ دیں، 5 سال کو لے لیں، سب اقتدار میں رہے ہیں. انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ کیا وہ سوچ دے سکے ہیں؟ کیا وہ الیکشن میں بات کر سکے ہیں کہ ہم ملک کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. تو یہ کہنا کہ مجھے اقتدار دے دیں پھر میں کیا کرتا ہوں، وہ وقت بھی اب گزر گیا ہے. اب لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں. ملک جن مشکلات میں ہے، مجھے جس بات پر سب سے بڑا شکوہ ہے کہ ہمیں شاید اس ارجنسی کا احساس نہیں ہے جو اس کی آج ملک کو ضرورت ہے. جو آپ کی سچویشن ہے اس کے لیے جو کوشش چاہیے یا سوچ چاہیے وہ نظر نہیں آتی. شاہد صاحب نے قریباً 3 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس ملک میں جب کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا. That's a prophetic words. آپ نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ دیکھیں میں نے کوئی پروفیسی کا میرا پیشہ نہیں ہے، لیکن ایک حالات نظر آتے ہیں کہ جب معاملات اتنے مشکل ہو جائیں کہ اس کا حل کسی کے پاس نہ رہے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آج آپ ساری جماعتوں کو لے لیں، وہ 3 افراد کی کابینہ نہیں بنا سکتی. یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے. تو ملک کے مسائل کون حل کرے گا؟ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ کے پاس تھوڑی سپیس ہوتی تھی، آپ کچھ ٹھیک کام کر لیتے تھے، کچھ غلطیاں کرتے تھے، معاملہ چلتا رہتا تھا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں مڈل تھرو. تو اب آپ مڈل تھرو نہیں کر سکتے. آپ کی ایک ڈیسپریٹ سچویشن ہے، اس کے لیے آپ کو لوگ چاہیے. تو آج وہ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، وہ ہے نہیں، وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کیپیبلٹی نہیں ہے سیاسی نظام کے اندر کے مسائل کو حل کر سکے. مفتاح اسماعیل صاحب منسٹر رہے. دیکھیں فائدہ تو کسی کا نہیں ہوا نا، نقصان ملک کا ہوا. جب ملک کا نقصان ہوگا سب کا نقصان ہوگا. آج اپنے آپ ڈیفنس بجٹ کو دیکھ لیں، اس کی پرچیزنگ پاور پچھلے 5 سال پہلے کے مقابلے میں دیکھ لیں، بہت کم ہو گئی ہے. تو ہم تو اپنی غلطیوں سے ملک کا نقصان کیے جاتے ہیں، سیکھتے کچھ نہیں ہیں. ہم الیکشنز کو چوری کر لیتے ہیں، نااہل اور کرپٹ لوگوں کو اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں. اسمبلی میں ٹکٹ دیتی ہیں، وہ نہیں دیکھتی کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کہ کل اسی نے ملک چلانا ہے. آپ کی سینٹ 100 افراد پر مشتمل ہے، وہاں پر آپ کسی شخص کو بھی ٹکٹ دے کر پہنچا سکتے ہیں، وہ وزیر بن سکتا ہے، ملک کے معاملات میں اس کا اثر ہو سکتا ہے. آپ سینیٹرز کی لسٹ منگا لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کس قسم کے لوگ ہم نے سینیٹ میں بھیجے. یہ ایک سیاسی سوچ کی عکاسی ہے جو ناکام ہو گئی ہے. اب ان چیزوں کا وقت نہیں رہا. اب آپ کو ان معاملات سے نکلنا پڑے گا. نہیں نکلیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. نیا پولیٹیکل آرڈر، نیا سوشل آرڈر، ہم نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی تو فیل ہوا. بنیادی وجہ یہ کہ جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. آپ کتنا ہی اچھا نیا سوشل آرڈر لکھنے کی کوشش کریں گے، کس کو بلائیں گے، کس کو بٹھائیں گے، کس کے ساتھ مل کے طے کریں گے؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہی بیٹھیں گے. کون ہے؟ اس میں فوج ہے، جوڈیشری ہے، سیاستدان ہے، اور نیا سوشل کانٹریکٹ مطلب ہے کہ ایک نیا آئین آپ کو وضع کرنا پڑے گا.
آئین بنانا مشکل کام ہے. ہمارے آئین میں جو خامیاں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں, ان کو درست کر لیں, لیکن یہ چیزیں کنسنسس سے ہوں گی, یہ ایک جماعت نہیں کر سکتی. تو آج آپ نے جو ریلیشن شپس ہیں ملٹری کی اور پولیٹیشین اور جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, ایگزیکٹو ہو یا پارلیمنٹ ہو, ان کو ریڈیفائن کرنا ہے. آپ نے جو جوڈیشری کی ریلیشن شپ ہے پارلیمنٹ سے ایگزیکٹو سے, اس کو ریڈیفائن کرنا ہے. آپ نے جو ریلیشن شپ جوڈیشری کی اور ملٹری کی ہے, ان کو ریڈیفائن کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, سب اثر انداز ہو رہے ہیں ملک کے معاملات پر. اگر میں کہوں کہ نہیں ہو رہے, آئین کے اندر ہو رہے ہیں, آئین سے باہر ہو رہے ہیں, روایت کے مطابق ہو رہے ہیں, جس طرح بھی ہو رہے ہیں اثر انداز ہو رہے ہیں. تو کیا اسٹیک ہولڈرز جن کو ابھی تک فائدہ کسی نہ کسی سطح پہ ہوا ہے, وہ راضی ہوں گے اپنے ان انٹرسٹ کو گیو اپ کرنے کے لیے عوام کے حق میں؟ اور کون بٹھائے گا؟ یہ بھی تو میں مسئلہ نے کہا ہے. وہ سپیس ختم ہو گئی ہے نا. تو اب بٹھائے گا کون؟ اب کسی ایک ادارے کے فائدے کی بات نہیں ہے, کسی ایک سٹیک ہولڈر کے فائدے کی بات نہیں ہے. آج آپ کو ملک کی بات کرنی پڑے گی, ورنہ کچھ نہیں ملے گا. آپ انارکی کی طرف جا رہے ہیں, الیکشن چوری کر لیں, وہ کیسے آگے چلے گی؟ یہ صرف یہ الیکشن نہیں ہے, 18 میں بھی یہی ہوا, اس سے پہلے ہر الیکشن میں ہوتا رہا. تو ہم ان خرابیوں کو بھگت رہے ہیں. لیکن سر لیول ہوتا ہے, ایک پانی کا اتنا لیول, ایک اتنا, ایک اتنا, ایک بےمانی کا بھی اتنا لیول, اتنا لیول, اتنا لیول. پبلک مینڈیٹ جس طرح آج ڈیبیٹیبل ہو گیا ہے, آپ نے دیکھا کمشنر صاحب نے آ کے جو کچھ کہا, میں کہہ رہی ہوں کیا بیوروکریسی میں ایک نئی سوچ آ رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ صرف کاسمیٹک ہے؟ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کمشنر راولپنڈی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے, جو انچارج تھا الیکشن کے پروسیس کا, تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے الیکشن رگ کروایا گیا, 13 سیٹیں, میرا تعلق پنڈی ڈویژن سے, 13 سیٹیں پنڈی ڈویژن کی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 13 سیٹیں رگ ہوئی ہیں اور 40-40 ہزار ووٹ کے مارجن میں نے کور کیے ہیں. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ تو آج یہ جوڈیشری کی ذمہ داری ہے, یہ چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے, جو سو موٹو پاورز رکھتے ہیں. سو موٹو پاورز میرج ہال ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتے. سو موٹو پاورز جو ہیں یہ افسروں کو دبانے کے لیے نہیں ہوتے, یہ اس موقع کے لیے ہوتے ہیں کہ آج اس سارے الیکشن کمیشنر کو بلائیں, پوچھیں بھئی کیا ہوا چیف الیکشن کمیشنر کو, کیا ہوا ملک کے اندر. یہ ایک سیکرڈ ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کروانا, کیونکہ سارے نظام کی بنیاد اس الیکشن پہ ہوتی ہے. کل اگر ہماری حکومت وہ ہوگی جو ایک چوری شدہ الیکشن کی وجہ سے آئی ہے,